بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, پنجاب میں کیا کیا ہو رہا ہے, کیا کیا بات کریں, کیا کیا سنائیں, سمجھ نہیں آتے کہ کس مسئلے پہ بات کریں اور کس کو چھوڑ جائیں. حکومت نے پوری کی پوری ایک فورس بھرتی کی ہے کہ آپ نے عوام کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے. گریبان سے پکڑیں, بالوں سے پکڑیں, تھپڑ لگائیں, گھسیٹیں, چھوٹے بچے کا ٹھیلا الٹائیں, پاؤں رکھیں, جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کریں. اس کا نام ہے پیرا فورس. اس کی ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے, جو مرضی کرو جا کے, کھلی چھوٹ ہے تم لوگوں کی. لیکن یہ سٹی ٹریفک پولیس اس نقشے قدم پہ کیوں چل نکلی ہے؟ اور سٹی ٹریفک پولیس کا یہ پہلا کارنامہ نہیں ہے. وہ شہری کو گھسیٹ کے رکشے میں گاڑی میں گھسانے والا قصہ ہو, لاہور کینال روڈ کا ہی قصہ ہے, ہم نہیں بھولے ابھی. وہ جناب جو ہیں وہ ہیلمٹ خود پہنے نہ, ساری قوم کو ہیلمٹ پہنائیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اینکر کو دھمکیاں لگائیں کہ تیرے اوپر پرچہ ہو جائے گا, یا پھر گاڑی کی چابی نکالیں. وہ بھی قصہ ابھی 2-4 دن پرانا ہی ہے. اور اب یہ محترم ایک خاتون کے ساتھ بحث ہوتی ہے. یہ ٹریفک پولیس کا معاملہ ہے جی. مزنگ میں خاتون کے ساتھ ہاتھا پائی ہو جاتی ہے, اور اس موصوف کا ہاتھ اتنا کھلا ہوا ہے, اس نے خاتون کو بھرے مجمع میں تھپڑ لگا دیا. یعنی یہ کون سی آپ کی تربیت ہے, کون سا آپ کو قانون اجازت دے رہا ہے؟ اگر آپ کا اتنا شارٹ ٹیمپرامنٹ ہے, آپ کو تو سرکار کا ملازم ہونا ہی نہیں چاہیے, اور پبلک ڈیلنگ میں آپ کو نہیں ہونا چاہیے. جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں. سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جاوید صاحب جی, یہ پیرا کی غنڈہ گردی کم تھی؟ ان کو تو بھرتی اس لیے کیا گیا ہے کہ عوام کے بال نوچو, گریبانوں سے پکڑے, رگڑے ان کو سڑک. یہ سٹی ٹریفک پولیس بھی, ان کو بھی لائسنس مل گیا ہے کہ عوام کو تھپڑ و تھپڑی کر دیں آپ لوگ جو. شکریہ میڈم منیر. بات دور نکل جائے گی, لیکن بات تو سچ ہے, لیکن ہے رسوائی کی ہے. جس بچے کی تربیت کرتے ہیں اس کے پیرنٹس, اس کے بڑے, اور جس فورس کی تربیت کرنے والے ہی ایسے بدتمیز ہوں. اور میں تو یہ کہوں گا آج کہ یہ بدتمیزوں کی حکومت ہے, اور متحد بھی اس سے سیکھتے ہیں. اب میں بات کروں گا تو پھر بہت تکلیف ہوگی پنجاب حکومت کو, اور کل رات کو بھی ہوئی تھی تھوڑی سی. تو دیکھیں, اس کا کریڈٹ جو ہے اور اس کی سلامی جو ہے چیف منسٹر پنجاب کو دینی چاہیے. صحیح. اس نے, آپ کو یاد ہوگا, ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا آج سے کوئی 3 ماہ پہلے, میں اور آپ نے اس پہ بھی اس وقت پروگرام کیا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ یہ اللہ کرے یہ قائم رہ جائے. وہ کہتی تھی کہ خواتین میری کیا ہیں جی, ریڈ لائن ہے, اور یہ آج بلیک لائن مزنگ میں نظر آ گئی. وہ کہتی تھی کہ جب کوئی آدمی میرا, کوئی عوام میرے پنجاب کا, وہ تھانے جائے گا, پولیس اسٹیشن جائے گا, تو اس کو سر کہہ کر, جناب کہہ کر, ٹھنڈا پانی پلا کر. تو دیکھیں آج یہ گرم پانی مزنگ کے علاقے میں نظر آیا. یہ ساری فورسز جو ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے جیسے عوام کو نکیل ڈالنے کے لیے, انہیں بےعزت کرنے کے لیے. جب عوام جو ہیں ان کے ٹیکسوں کی کمائی سے, ایک صحافی بھی ٹیکس دیتا ہے, ایک اینکر بھی ٹیکس دیتا ہے, اور ایک تاجر بھی ٹیکس دیتا ہے, اور اس کی سڑکوں پر اس کی خواتین کی جو رسوائی ہے وہ آج مزنگ میں نظر آئی. کل جو ہے جیسے اپنے بات کی کلمہ چوک میں, جب ایک غریب کو, اس خاتون کا گناہ کیا تھا, جب اس کو گاڑی میں ڈالا, انہوں نے رکشے میں ڈالا. اب ان کو بے لگام ہو چکے ہیں یہ. ایک طرف یہ خون نچوڑ رہے ہیں چلانوں کی مد میں, دوسری طرف یہ تذلیل کر رہے ہیں تھپڑ مار کر. ہماری جو پنجاب کی خواتین ایسے لگتا ہے وہ ان کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے. گنڈے بن گئے ہیں, اور یہ گنڈے بن گئے ہیں. سڑک پہ جس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں, چالان کرتے ہیں, یہ خود کو اللہ معاف کرے, انہوں نے دنیا کا خدا سمجھا ہوا ہے خود کو. میڈم دیکھیں, مجھے میری جو اطلاعات ہیں, میں نے اس پہ ویلاگ بھی کیا ہے تھوڑی دیر پہلے. اب میری جو اطلاعات ہیں, اس خاتون کا گناہ کیا تھا کہ اس کی چابی اس گنڈے نے, جو یہ پنجاب حکومت نے گنڈے سڑکوں پہ بھرتی کیے ہیں, تجاوزات مٹانے کے لیے گنڈے بھرتی کیے ہیں, ان کا کوئی والی وارث نہیں, تربیت نہیں. اس خاتون نے جب اس کے شوہر کی اتنی گرمی, کڑکتی گرمی تھی, تو اس نے کہا کہ یہ چابی کیوں نکالی ہے, یہ موٹر سائیکل کی چابی واپس کریں, یہ آپ کو کوئی اخلاق کی. وہ چیخ رہی تھی, اس کا اپنا ایک اسٹال تھا اتنی گرمی میں, تو اس کو پھر تھپڑ مارا. میری بات سنیں, جب یہ انسلٹ کریں گے جی, کون چپ رہے گا؟ کوئی نہیں چپ رہے گا. میرا شوہر ہو, میرا باپ ہو. آپ نے وہ والا واقعہ بھی دیکھا ہے, وہ جو کل پرسوں سے بھی فوٹیج چل رہی ہے, پیرا کے اہلکاروں نے اولاد کے سامنے باپ کو گھسیٹ رہے ہیں, مارے ہیں, وہ بھی سوشل میڈیا پہ انہی گنڈوں کی فوٹیجز چل رہی ہیں. کیسے چپ رہیں گے ہم, کیوں رہیں گے؟ جی نہیں چپ رہیں گے. اب میڈم مسئلہ یہ ہے کہ
تنخواہیں دیں ان کو, ہمارے ٹیکس اور خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس, ہر بندہ ٹیکس ان سے, اور پھر یہ مریم نواز صاحب اور اس کی حکومت ان کو عزت. اب دیکھیں آج سی ٹی او نے ایک بڑا کام کیا ہے, کمال ہے سی ٹی او, آپ کو سلام. آپ کو اب تک تو ایک معمولی معطلی کیا ہے, تنخواہ پوری ملے گی, دفتر میں بیٹھنا ہے, یہ کون سی سزا ہے؟ اور مہینے بعد کہیں نہ کہیں وہ پھر کہیں کھڑا ہوگا, کسی نہ کسی کو گھسیٹ رہا ہوگا سڑک پہ. اب دیکھیں پہلے تذلیل کرتی تھی پولیس, اس کے بعد یہ پیرا فورس کے نام سے نئے گنڈے لے آئے, وہ گنڈا گردی کرتے ہیں بازاروں میں جا کر, اور ہر تاجر جو ہے وہ آزاد آ چکا ہے ان کی گنڈا گردی سے. ہر دکاندار, میں دعوے سے کہتا ہوں اگر پنجاب حکومت کا کوئی میرے سے ثبوت لینا چاہے, اب دیکھیں یہ جو پیرا فورس ہے یہ نہ صرف گنڈا گردی کر رہی ہے, 8-10 ہزار روپیہ وائلیشن کرنے والوں سے یہ کوئی رسید نہیں دیتی, دہاڑیاں لگا رہی ہے ہر بازار میں. یہ جو پچھلا سسٹم تھا اس سے ڈبل دہاڑیاں, ریٹ بڑھ گئے ہیں. اب خواتین کو مارنا شروع ہو گئے ہیں, ہماری خواتین کی تذلیل کرنا شروع ہو گئے سڑکوں پر. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار جو ہے چیف منسٹر کو آئی جی کو قرار دینا چاہیے, صحیح, اور ان کو فارغ کرنا چاہیے. اس کا ذمہ دار سی ٹی او کو قرار دینا چاہیے, ان کو فارغ کرنا چاہیے. متعلقہ ایس پی کو معطل کرنا, اس کو فارغ کرنا چاہیے. نوکری سے ہی میں کہتا ہوں کہ یہ پاگل ہے. ان کا جو ہے نا مینٹل ہسپتال جے روڈ پر موجود ہے, ان جو 80% لوگ ہیں اس کی یہ میرا خیال پاگل ہو چکے ہیں گرمی کی وجہ سے. اب مجھے ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جب درجہ حرارت 40 سے اوپر چلا جائے تو پھر جو ہے نا ٹھنڈا پانی پینا چاہیے. صحیح. اب ٹھنڈا پانی سے کچھ نہیں ہونا, ان کے تو دماغوں میں ٹھنڈا پانی ڈالیں تو شاید کچھ ہو جائے. یہ میڈم یہ پاگل ہو چکے ہیں, ان کے دماغوں کا جو ہے وہ اصلاح کرنی چاہیے, ان کے مینٹل ٹیسٹ کروانا چاہیے, ان کے سٹریس ٹیسٹ کروانا چاہیے کہ یہ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک. اور یہ کوئی میڈم مریم نواز شریف کہتی ہیں کہ میرا صوبہ سب سے افضل ہے دیگر صوبوں میں. واقعی آپ کا افضل ہے صوبہ چیف منسٹر کا, کہ دیگر صوبوں میں خواتین کی پولیس تذلیل نہیں کر رہی تھانوں میں اور سڑکوں پر, اور چلان تھوڑا سا حیا شرم ہونی چاہیے. پنجاب کے قصے آ رہے ہیں سب سے زیادہ, چاہے وہ پیرا کے ہیں, بدماشی جو ہے پنجاب میں کر رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے, اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اب جب سے یہ نئے آئی جی آئے ہیں, ان کو یونیفارم کی صورت میں لائسنس دے دیا ہے کہ آپ بدماشی کا لائسنس مل گیا. اب جو ہے نا یہ مریم نواز شریف صاحبہ کو میں بھی سلوٹ کرتا ہوں, آپ بھی کریں, پورے پنجاب کے عوام کریں. کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, ان کا کوئی قانون, ان کا کوئی تابع نہیں ہے. وہ پیرا فورس ہو, وہ پولیس فورس ہو, وہ جناب والا سٹی پولیس ہو, وہ جون سا مرضی ہو, بے لگام گھوڑے ہیں یہ, اور ان کو کوئی نہیں پکڑنے والا. اور میں کہتا ہوں کہ یہ لاوا پکڑا ہے, اپنے محکمے کے لوگ ہیں جو ان کو بچاتے ہیں, جو ان کا کچھ نہیں ہونے دیتے. اسی لیے یہ اس طرح کے واقعات ریپیٹڈلی ہوتے جا رہے ہیں. ماضی میں واقعات جنہوں نے کیے جو سامنے آئے ان کو سزائیں ملی ہوتی تو آج کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ نوکری جا سکتی ہے. ایسے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاوا پکڑا ہے, اور مریم نواز سے ان لوگوں نے حساب لینا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب 4-7 اور کیا کہتے ہیں 4-7 اور 4-5 فارم جو ہے, جو فارم ہے 45-47, اگر اس کی مدد کرنے والے نہ آئے تو جو کچھ مریم نواز کی گورنمنٹ میں اس کے متحد کر رہے ہیں. وفاق کی بھی سن لیں, جی پنجاب کا رونا رو رہے ہیں, وفاق کی بھی سن لے. اتنے قرضے لے چکے ہیں کہ وہ جو ایک قرضوں کی شرح تھی نا جسے 60% ہونا چاہیے تھا, وہ 72% پہ چلی گئی, 67 پہ چلی گئی. جی چلی گئی. ہم اس سے تجاوز کر چکے ہیں کہ اس سے زیادہ ہم نے قرضے نہیں لینے. عوام ان کے ہاتھوں مار کھا رہی ہے, ان کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ قرضے لے کے عیاشیاں اوپر چل رہی ہیں. عوام بیچاری جو ہے وہ ٹیکس دے رہی ہے اور ان کے قرضے اتار. اللہ اکبر. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. آپ کا ملک جو ہے اس وقت ان کی عیاشیوں کی وجہ سے, ان کے عللے تللوں کی وجہ سے, ان کے میگا پروجیکٹس جس میں مبینہ طور پر کہنے کے کمیشن بڑی عروج پر ہے, اب جو پاکستان دیکھیں ڈیفالٹ ہونے نہیں جا رہا, لیکن اس کے خطرات موجود ہیں. صحیح. جب آپ بڑے بڑے اربوں روپے کے جہاز لوگے, اس میں کروڑوں روپے ماہانہ پہ آپ عملہ رکھو گے فارنر, آپ جناب والا اپنا جو ٹیکس آمدن ہے وہ نہیں بڑھاؤ گے, ایف بی آر میں اپنے من پسند گھوڑے لگاؤ گے اور نکمے لوگوں کے حوالے کرو گے یہ ایف بی آر اور ٹیکس کا سسٹم, ریونیو اتھارٹی, سفارشی لوگ لگاؤ گے,
تو پھر جب آمدن نہیں ہوگی تو قرضے تو بڑھیں گے. ہماری پروڈکشن کیا ہے, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, زیرو پہ آ گئے ہم لوگ سوائے کنزیومنگ کے ہم کیا کر رہے ہیں, پروڈکشن کیا ہے ہماری, ہم صرف وہاں سے پیسہ لیتے ہیں, وہ بڑھتا جا رہا ہے, سود آتا جا رہا ہے, عوام کا آپ نے گلا کاٹ کے رکھا ہوا ہے کہ بھئی پیسے دو واپس کرنے ہیں. 2024 میں سر 2024 میں قرضے جو تھے وہ 145 سے 50 ارب تھے جی, ٹھیک ہے, جب ملک دیوالیہ کی طرف جا رہا تھا, حالات خراب تھے, ٹھیک ہے, اور اب ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے, اور نہ صرف قرضے اپنی شرح سے بڑھ گئے ہیں بلکہ 160 سے 70 ارب ڈالر تک ہمارا قرض پہنچ گیا. جی میڈم تھوڑا سا 3.25 لاکھ روپیہ آپ نے بھی, آپ بھی مقروض ہیں اور میں بھی مقروض ہوں, اور جتنے آنے والے بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے 3.25 ساڑھے 3 لاکھ کے مقروض ہیں. اگر میں میڈم بات کروں پاکستانی قوم کی مقروض کی تو مبارک ہو ان کو کہ اس وقت پاکستان کا جو بچہ ہے جو کل 1 گھنٹے پیدا ہوا ہے اس پر 3,34,732 روپے کا قرضہ ہے فی بچہ, اور اس دور میں یہ دسمبر سے لے کر اب کون سا مہینہ جا رہا ہے, اب مئی ہے, کتنے مہینے ہو گئے, 6 مہینے ہو گئے, اور 6 مہینوں میں ہم نے 1200 ارب روپیہ قرضہ لے لیا. صحیح تنخواہیں دینے, بھئی آپ کی جو آپ کی درآمدات ہیں یہ کہاں ہیں, برآمدات کہاں ہیں آپ کی, جو دیکھیں یہ للے تللے میں کہوں گا کہ دیکھیں ایک وقت تھا میڈم, میں آپ کو تاریخ تھوڑی سی بتاؤں گا, ٹائم لوں گا تھوڑا سا زیادہ, کہ دیکھیں 1963 میں پاکستان ایک ایسا خوش قسمت ملک تھا کہ جنوبی جو اس کی مغربی جرمنی ہے اس نے ہم سے 120 ملین روپے قرضہ لیا تھا. یاد ہے آپ کو, 20 کروڑ پاکستانی اس قابل آپ, اور ترقی کر رہی تھی آپ کی معاشی, آپ کی معاشرت ترقی کر رہی تھی, آپ کا ملک ترقی کر رہا تھا, آپ کی جو برآمدات ہیں یہ بڑھ رہی تھی, آپ کی انڈسٹری پھل پھول رہی تھی. اس کے بعد جو کھانا خراب ہوا اس ملک میں, قرضوں کا جو سیلاب آیا, ایوب نے تھوڑا سا آغاز کیا کہ اس نے 20 کروڑ پہ پاکستانی قرضہ لیا 1966-65-66 میں. اس کے بعد جو تباہی آئی, جو پاکستان کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں, جو 2 بڑی جماعتیں تھیں اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی, اس میں 3 جماعتیں, یہ پیپلز پارٹی, بے نظیر نے سب سے زیادہ قرضہ اس وقت تک پاکستان کی تاریخ کا لیا, 800 ارب روپے قرضہ لیا. اس کے بعد نواز شریف اور شہباز شریف نے تو ریل پیل کر دی, اور اس مجھے کہنے دیں کہ اس قوم کو بیکاری بنا دیا. جس ملک کا وزیر اعظم ترکی میں جائے اور اس وزیر اعظم کو کہے, شہباز شریف صاحب یہ کہیں کہ میں بیکاری نہیں ہوں, میں قرضہ مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے, مانگنا پڑے گا, اس قوم تو پوری قوم کو انہوں نے بیکاری بنا دیا. جاوید صاحب اور ملک کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئے ہیں. جی قرضے اوپر والے لیتے جا رہے ہیں, یاشیاں ان کی جا رہی ہیں, گاڑی بڑی ان کی آ رہی ہیں, جہاز ان کے خریدے جا رہے ہیں, فیول ان کے مفت ہیں, گھر ان کے مفت ہیں, بجلی ان کو مفت ہے, ہر چیز ہی زندگی کی لاہور پاکستان میں ان کو مفت ہے. سر ہم جو قرضے لوٹانے کے لیے جو پیسے دیتے ہیں, ٹیکس دیتے ہیں, ہمیں بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ پانی ہم خرید کے پیتے ہیں, ہمارے گھروں میں صاف پانی نہیں آتا, بچے ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں, گورنمنٹ سیکٹر اس قابل نہیں ہے, وہاں پہ صرف اسی کا بچہ جاتا ہے جس کے جیب میں اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ وہ بچے کو. صحت کا نظام ہم پرائیویٹ ہاسپٹل کو پرائیورٹائز کرتے ہیں, ہم کبھی سرکار کے اسپتال میں نہیں جاتے. بجلی کا نظام ٹیکسز کے علاوہ کچھ نہیں, ہم لوگ یا یو پی ایس استعمال کرتے ہیں یا جنریٹر استعمال کرتے ہیں. گیس سر ہمارے گھروں میں نہیں آتی, گیس کی صورت میں ہم سلنڈر بھرواتے ہیں. کیا مل رہا ہے ہمیں بدلے میں؟ ہمیں آپ نے دیکھی نہیں وہ ویڈیو, بھی مزانگ میں عورت کو تھپڑ مل رہے ہیں, اور اس بابے کو نہیں دیکھا جو غازی آباد بازار میں جو 2 دن پہلے جس کو گھسیٹا جا رہا ہے اس کے باپ کے سامنے, اس کے بیٹے کے سامنے, تھانوں میں دھکے, بھوک, افلاس, بجلی مہنگی, گیس مہنگی اور گیس ناپید ہے, اور چوری کے نام پر لوگوں پر مقدمات درج کروانا, اپنی چوریوں کو چھپانا, کمیشن لینا, جہاز خریدنا, بیوروکریسی کے لیے لمبی لمبی اربوں روپے کی گاڑیاں خریدنا. وہ ایف بی آر میڈم منیر, وہ ایف بی آر جس نے آپ کو ملکی جو ٹیکس ہے اس کا 74% اکٹھا کر کے دینا ہے, وہ اس کی جو ریشو ہے وہ کیا ہے, وہ دیکھیں تو شرم آتی ہے. وجہ یہ ہے کہ چیئرمین جو ایف بی آر ہیں
وہ آئے روز بدل دیتے ہیں, اپنی مرضی کے لگاتے ہیں. اب نے ایف بی آر کے ہر بندے کو ڈالا دیا, اس کو کرٹس دی, اس کو نئی نویلی 100 سے 200 گاڑیاں دی ہیں, اور رزلٹ کیا ہے؟ زیرو. ہم نے قرضے لینے ہیں باہر سے, تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے جی, انہوں نے گاڑیوں پہ جا کے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے. بھئی یہ کل کا سکینڈل ہے سر, ان کے اربوں کے اثاثے نکل آئے ہیں ایف بی آر کے افسران کے. نکل آئے ہیں. کیوں اس کے خلاف ایکشن کیوں ہوگا؟ جب بڑوں کے نہیں نکلے, جب سزائیں ہوئی وہ معاف نہیں ہوئی. 10 سال سزا ہوئی اور بعد میں ہم اقتداری میں, بعض لوگ اقتدار میں آ گئے, کیسز ختم. وہی اشتہاری اور وہی اس وقت جو ہے وہ اعلیٰ ترین پوزیشن پہ. اب اگر واقعی وہ سزائیں غلط ہوئی تھیں, وہ ان کو نواز شریف, میں نام لیتا ہوں چلیں, نواز شریف کو سزا اگر غلط ہوئی تھی, مریم نواز کو غلط ہوئی تھی, شہباز شریف کو غلط ہوئی تھی, بھٹو صاحب کو پھانسی بھی غلط ہوئی, تو پھر جنہوں نے وہ غلط قوم کا اربوں روپیہ انویسٹیگیشن پہ ضائع کیا, جن افسروں اور ججوں نے ان کو غلط سزائیں دی تھی, پھر ان کو چراہوں میں کیوں نہیں لٹکایا گیا؟ اگر ان کو سزائیں غلط تھیں تو ان کو چراہوں میں, جن افسروں نے تحقیقات کی تھی, جن ججوں نے سزائیں دی تھی, ان کو چراہوں میں کیوں نہیں لٹکایا گیا کہ آپ نے قوم کے 5 سال ضائع کر دیے, آپ نے اربوں روپے انویسٹیگیشن پہ لگا دیے؟ کیوں؟ یہ میڈم منیر, یہ ایگزامپل فٹ کرنا پڑے گی. اس کے بعد جا کر نتائج. کون ہے اس قابل؟ یہ وہی لوگ ہیں جو چہرے بدلتے ہیں, سال بدلتے ہیں, وقت بدلتا ہے, دن بدلتا ہے, لیکن ریپیٹڈلی وہی لوگ آ رہے ہیں. کس نے بدلنا؟ بالکل صحیح بات ہے. کس نے بدلنا ہے اسے؟ کل آپ کو یاد ہوگا, آپ مجھے یہ بھی بات کہنے دیں تاریخ, چونکہ پاکستانی عوام کا حافظہ بڑا ویک ہے, اس کو میں بتاؤں کہ کل یہی نون لیگ تھی جس پر ریڈ نشان تھا کہ یہ لوگ بہت برے ہیں, گرین ہو گئی نا, ملک کے لیے بہت برے ہیں, انہوں نے بہت نقصان کیا قوم کو, لوٹ کے کھا گئے, انہوں نے لٹ کے کھا گئے, یہ چور چور کے نعرے لگے, چور کے نعرے, چور چور چور. اور اس کے بعد کیا تھا؟ سب صاف ہو گیا, اور وائٹ واش ہو گیا, اور پھر اقتدار میں آئے, ریڈ نشان ختم ہوا, اور جس کو حاجی قرار دیا جا رہا تھا وہ آج اڈیالہ جیل میں ہے, گڑی چور. ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر بات سر وقت کا کچھ نہیں پتا, وہ جو اڈیالہ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں نا, کل کو پھر وہ وائٹ ہو کے پھر ہمارے سسٹم میں موجود پاکستان کی تاریخ ہے, وہ یہی بتاتی ہے. عوام جو ہے وہ قیمت جگاتے ہیں. جاوید صاحب, پروڈیوسر صاحب سے برداشت نہیں ہو رہا کہ آپ مسلسل گورنمنٹ کے بارے میں اتنی اچھی باتیں کریں. میں تو کسی کے اجازت چاہتے ہیں, کل کے پروگرام کے لیے باقی رکھتے ہیں, اور بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. مجھے آپ نے اجازت دینی ہے, کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.